بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 شرائط پیش کی تھیں۔ پہلی شرط یہ تھی کہ مجھے یزید کے پاس واپس جانے دیا جائے تاکہ میں یزید سے مذاکرات کر سکوں، لیکن میدان کربلا کے اندر جو عبید اللہ بن زیاد اور شمر ذی جوشن اور اس طرح جتنے یزید کے بڑے بڑے ایجنٹ تھے، انہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو یزید کے پاس واپس نہیں جانے دیا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے پاس واپس چلے گئے اور جو مذاکرات ان کے کامیاب ہو گئے تو اب یزید کوفہ والوں کی تکہ بوٹی کر دے گا، ایک ایک بندے سے حساب لے گا جو انہوں نے یزید کے خلاف بغاوت کی تھی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو بلوایا تھا 12,000 خطوط لکھ کر، اسی لیے کوفہ والوں نے اور عبید اللہ بن زیاد نے حضرت امام حسین کو یزید کے پاس واپس نہیں جانے دیا۔ اور دوسری شرط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی تھی کہ میرا راستہ چھوڑ دو اور میں اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں جا کر اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ تو یہ شرط بھی منظور نہیں ہوئی۔ اور تیسری شرط امام حسین رضی اللہ عنہ نے رکھی تھی کہ میں سرحدوں پر جا کر کفر کے خلاف، کافروں کے خلاف لڑ کر اپنی زندگی باقی گزارنا چاہتا ہوں۔ تو یہ 3 شرطیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے عبید اللہ بن زیاد اور کوفہ والوں کے سامنے رکھی تھی، لیکن کوئی ایک شرط تسلیم نہیں کی گئی اور بالآخر امام حسین رضی اللہ عنہ کا راستہ روک کر جنگ مسلط کی گئی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کوفہ والوں کے لیے 3 بد دعائیں کی۔ اے کوفہ والو، اے منافقو، تم نے مجھے قرآن سے محروم کیا۔ میں وہ حسین ہوں کہ جو ہر روز ایک قرآن پاک کی تلاوت کر کے سوتا ہوں، ایک قرآن مکمل ہر روز کرتا ہوں۔ آج تم نے جنگ مسلط کر کے مجھے قرآن پڑھنے سے محروم کیا۔ اللہ تمہارے سینوں سے قرآن کو کھینچ لے، قرآن سے محروم کر دے تمہیں۔ تو آج جتنے یزیدی دنیا میں موجود ہیں، جتنے کوفہ والے دنیا میں موجود ہیں، آج ان کے دلوں میں قرآن کوئی یاد نہیں، کوئی حفظ نہیں، کوئی حافظ ان کے اندر موجود نہیں ہے، قرآن کی دولت سے محروم ہے۔ اور دوسری بد دعا امام حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ والوں کے لیے کی کہ تم نے مجھے جماعت کی نماز سے روکا۔ آج جمعہ کا دن ہے، لوگ مساجد کے اندر اکٹھے ہو کر جمعہ نماز ادا کر رہے ہیں، اور تم نے ہمیں جمعہ کی نماز ادا کرنے سے مسجد سے روکا۔ اللہ تمہیں جماعت کی نماز سے محروم کر دے۔ تو جو لوگ آج جماعت کی نماز نہیں کرواتے، یہی یزیدی اور کوفی ہیں۔ جو جماعت کی نماز سے محروم ہیں، یہی کوفی اور یزیدی ہیں۔ اور تیسری جو امام حسین رضی اللہ عنہ نے بد دعا کی تھی کہ تم نے مجھے اپنے نانا محمد کے شہر جانے سے، مدینہ جانے سے منع کیا، اللہ تمہیں مدینے سے محروم کرے۔ تو آج بعض لوگ وہ ہیں جن کے اوپر مدینہ جانے پہ پابندی ہے۔ تو یہ آج سے نہیں، امام حسین رضی اللہ عنہ نے جب ان کو بد دعا لگئی اس وقت سے ان کے اوپر پابندی ہے، اور قیامت تک یہ مدینہ نہیں جا سکیں گے۔ تو جو لوگ مدینہ نہیں جاتے، خود سمجھ لیں کہ یہ کوفی ہیں، یہی یزیدی ہیں، یہی امام حسین رضی اللہ عنہ کے دشمن ہیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ
امام حسین رضی اللہ عنہ کے دشمنوں کو قیامت کی صبح تک ذلیل اور رسوا رکھے۔